لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کے بعد سال کے بہترین دن جو ہم پہ جلوہ فگن ہونے والے ہیں چند دنوں کے بعد ذوالحج کے پہلے 10 دن پہلا عشرہ جن کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر اور 10 راتیں. تو مفسرین اور محدثین نے اس سے مراد یہ دن جو برکت والے ہیں انہی کو مراد لیا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 399 حدیث نمبر 14511. امام نسائی نے اپنی سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 10 صفحہ نمبر 335 حدیث نمبر 11608. امام بزار نے اس کو روایت کیا. امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 397. اسی طریقے سے امام ابن منذر ابن مردوائے حاکم نے مستدرک میں علی صحیحین میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 245 حدیث نمبر 7511. امام بہقی نے اپنی شعب الایمان میں حدیث نمبر 3468 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 304 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر قال ان العشر عشر الاضحیٰ والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر. یعنی یہ جو رب کریم نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر ہے، اس سے عشر سے مراد جو ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں اور اس میں وتر سے مراد یوم عرفہ یعنی حج کا دن ہے اور شفع سے مراد جو ہے وہ یوم نحر قربانی کا دن ہے. اسی طریقے سے امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 500 میں نقل کیا کہ امام فریابی نے اسی طریقے سے عبد بن حمید نے اور امام ابن جریر نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 357 ابن منذر نے ابن ابی حاتم نے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر حدیث نمبر صفحہ نمبر 3423 حدیث نمبر 19233. امام حاکم نے مستدرک میں اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اسی رب کریم کے
عز و جل کے قول مبارکہ ولیال نشر میں کالا عشرۃ الاضحیٰ، فرمایا یہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں، یہ سال کے بہترین دن ہیں جو پہلا عشرہ ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 969، فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، ان دنوں کے عمل سے پورے سال کے دنوں میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد، جہاد بھی نہیں ہو سکتا؟ فرمایا ولا الجہاد، ہاں جہاد بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ الا رجل خرج یخاطر بنفسہ، مگر یہ کہ ایک آدمی نکلے حج یعنی جہاد کے لیے نکلے اپنا سارا مال لے کے اپنے آپ کو، اور نہ لوٹے مگر یہ کہ اپنا سب کچھ مال بھی وہاں خرچ کر دے اور اپنی جان بھی دے دے، وہ عمل اس کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ سال کے ان 10 دنوں میں کوئی عمل جو کیا جائے وہ پورے سال کے دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ ابن ماجہ میں بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا ما من ایام العمل الصالح، کہ کوئی عمل صالح عمل جو کیا جائے فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی عمل ان 10 دنوں کے عمل کے برابر کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں؟ جہاد ایک ایسا عمل ہے جس میں اپنی جان دینی پڑتی ہے یا آدمی زخمی ہوتا ہے، تو فرمایا جہاد بھی نہیں مگر یہ کہ ایک آدمی خود نکلے اپنا سارا مال و دولت لے کے نکلے اور پھر واپس نہ کوئی چیز واپس آئے نہ خود واپس آئے، مال بھی رب کی راہ میں خرچ ہو جائے اور جان بھی رب کی راہ میں دے دی جائے، تو تب وہ عمل اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس روایت کو جو ہے امام احمد نے اپنی مسند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 433 حدیث نمبر 1978، ابو داؤد نے اپنی سنن میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 102 اور حدیث نمبر 2438، سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121 حدیث نمبر 757، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 376 حدیث نمبر 8121، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 356 حدیث نمبر 19899، سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 471 حدیث نمبر 8392، اسی طریقے سے شرح سنہ بغوی، صحیح ابن خزیمہ الجہاد ابن ابی عاصم، مسند البزار، صحیح ابن خزیمہ، مستد ابی عوانہ، صحیح ابن حبان، معجم الکبیر للطبرانی، معجم الاوسط، معجم الصغیر، امالی المحاملی، ان سب نے اس روایت کو نقل کیا کہ یہ 10 دن جو ہیں ان کو ضائع نہ کیا جائے، کھیل تماشے میں نہ گزارا جائے اور کھیل کود میں نہ گزارا جائے، دنیا داری میں نہ گزارا جائے، بلکہ اس میں نیکی کی جائے، نیک اعمال کیے جائیں، کیونکہ ان کے یہ 10 دن اگر کر لیے جائیں پورے سال کے اعمال سے یہ 10 دن بہتر ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے بعض ازواج النبی صلی اللہ تعالی وسلم امہات المومنین سے، جلد نمبر اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر 101 ہے، حدیث نمبر 2437، فرمایا کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم 9 ذی الحج و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر، فرمایا ان 10 دنوں کے روزے اور یوم عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اور ہر مہینے میں 3 روزے یعنی جن کو ایام بید کہا جاتا ہے، 13ویں 14ویں 15ویں پوری رات کا چاند ہوتا ہے، یہ بھی جو ہیں تقریباً ہر نبی کے یہ
روزے شروع تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تو نہ یہاں کوئی گھر تھا نہ کوئی چیز تھی، تو دھوپ سے، چونکہ وہاں جنت میں تو یہ سورج بھی نہیں ہے، دھوپ سے جو ہے ان کا رنگ جو تھا وہ بدل گیا، تو عرض کی باری تعالیٰ میرا رنگ بدل گیا، فرمایا تو روزے رکھ ایام بیت کے 13، 14، 15 کے آپ نے روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا تو تھوڑا سا رنگ بدلا، دوسرا رکھا تو آدھا بدل گیا، جب تیسرا رکھا تو وہی رنگ مبارک آ گیا، وہی حسن و جمال آ گیا جو جنتوں میں تھا۔ تو فرمایا ہر مہینے کے یہ 3 روزے، اور پھر پیر شریف کا روزہ ہر ہفتے میں، اور جمعرات کا روزہ، اور ان 10 دنوں کے روزے۔ فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بہت پسند فرمایا۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 620، حدیث نمبر 1788، فضل و عشر ذی الحج للطبرانی صفحہ نمبر 37، حدیث نمبر 13، الترغیب والترہیب لقوام السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245، حدیث نمبر 365۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام الدنیا ایام احب الی اللہ سبحانہ ان یتعبد لہ فیہا، کہ پورے اس دنیا کے دنوں میں اللہ جل مجد الکریم کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین دن جو ہیں کہ جن میں عبادت کی جائے، من ایام العشر، یعنی ان 10 دنوں میں، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، کہ ان 10 دنوں میں، یعنی عید کے علاوہ پہلے جو 9 دن ہیں، ان دنوں میں اگر روزہ رکھا جائے تو ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہے۔ وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان میں سے ہر رات کا جاگنا، رب کی عبادت کرنا، اس رات کو زندہ کرنا، اس رات کو جو ہے یعنی ذکر اذکار کرنا، یوں ہی جیسے لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ مسند ابی داؤد الطیالسی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 41، حدیث نمبر 2397۔ مسند امام احمد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 50، حدیث نمبر 6505۔ فضل عشر ذی الحج، یہ ہے طبرانی کی جلد نمبر اس کے جو ہے صفحہ نمبر 23، حدیث نمبر 7، اخبار و مکہ للفاقہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371، حدیث نمبر 1698۔ مسند البزار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 242، حدیث نمبر 7816۔ ابن ابی دنیا نے بھی فضل و عشر ذی الحج میں اس کو نقل کیا، اس کی پہلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، قال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر عندہ ایام العشر، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہاں ذکر ہوا ان پہلے 10 دنوں کا، ذو الحج کے 10 دنوں کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ما من ایام احب الی اللہ عز وجل العمل فیہ من عشر ذی الحجۃ، کہ اللہ جل مجد الکریم کے نزدیک ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ کے برابر پورے سال میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے راہ میں جہاد بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ فاکبرہ، تو نبی کریم نے تکبیر بیان کی، فرمایا اللہ اکبر، ولا جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد اللہ کی راہ میں بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان کو لے کے نکلے، اپنے مال کو لے کے نکلے اور سب کچھ وہاں قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، مال بھی رب کی راہ میں قربان کرتے، تب وہ جو ہے کہیں اس کے جا کے برابر ہوتا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 50، حدیث نمبر 6505۔ اسی طریقے سے شرح مشکل الاسار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 457، حدیث نمبر 2972، مسند مستخرج ابی عوانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247، حدیث نمبر 3029۔
جہاد ابن ابی عاصم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441 حدیث نمبر 157۔ امام حیثمی مسند مجموع الزوائد میں ارشاد فرماتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116 حدیث نمبر 5923 میں 30 میں فرماتے ہیں رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر کل منہما بسنادین ورجالہ احدہما ثقات۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا، امام طبرانی نے کبیر میں روایت کیا، اور ان دونوں میں سے جو ہے ایک کی سند جو ہے روایت جو اس کے راوی جو ہیں بالکل ثقہ ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو بھی مسند امام احمد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 323 حدیث نمبر 5446 اور کتاب الدعاء للطبرانی حدیث نمبر 871 صفحہ نمبر 272 شرح مشکل الاثار للطحاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 411 حدیث نمبر 2971۔ حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کی، قال ما من ایام افضل عند اللہ ولا حب الیہ فیہن العمل من هذه الایام ایام العشر۔ فرمایا ان دنوں کے برابر پورے سال میں کوئی دن نہیں ہو سکتا، تو کیا کرو؟ فاکثر فیہن من التمہید والتہلیل والتکبیر، تو ان دنوں میں اللہ کی تکبیرات بولو، اللہ کی تمہید بولو، تحلیل بولو، سبحان اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر کا ذکر کرو، اللہ کی شان بیان کرو، ذکر اذکار کرتے رہو۔ تو ان دنوں میں نوافل پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، صدقہ کرنا، قرات قرآن کرنا، یہ پورے سال کے دنوں سے افضل ترین ہے، ان دنوں کو ضائع مت ہونے دینا۔ اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ آگے حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ترمذی میں ہے، حدیث نمبر اس کی 758 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122۔ اسی طریقے سے امام بیہقی شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355 حدیث نمبر 3757۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کرنے کے لیے ان 10 دنوں سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہو سکتا، یا دل و سیام کل یوم منہا بسیام سنہ، کہ اس یعنی 9 دنوں میں روزہ رکھنا ایک دن کا ایک سال کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان میں سے ایک رات کا قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کی طرح ہی ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا یہ ثواب ہے، لیکن ہم اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اکثریت مسلمانوں کی کوشش کرتی ہے کہ وہ جاگے، وہ ذکر کرے، لیکن ان راتوں کو ہم جاگنا جو ہے بھول گئے ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہے اور ہمیں پتہ نہیں ان کی فضیلت کا۔ تو فرمایا یہ تو پورے سال کا ایک روزے کا ثواب ملتا ہے جو بھی ان 9 دنوں میں روزہ رکھے، اور رات کو ہر رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی طرح اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور آگے ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا یقالو فی ایام العشر بکل یوم الف و یوم عرفہ عشرۃ الالاف یوم، یعنی فی الفضل، فضیلت میں ان 9 دنوں کی کا ہر دن جو ہے وہ 1000 دن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن کی عبادت 1000 دن کی عبادت کی طرح ہے۔ اور یوم عرفہ جو ہے، یوم عرفہ یعنی حج کا دن، نامی تاریخ جو ہے اس یعنی ذوالحج کی، اس کا ایک دن کی عبادت جو ہے وہ جو ہے 10,000 دن کی عبادت کے برابر ہے، یعنی فضیلت میں۔ یہ روایتیں بعض اوقات ان میں کوئی حسن ہوتی ہے یا ضعف بھی ہو، تو یہ فضیلت اعمال میں روایتیں ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، خادم رسول ہیں، 10 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے،
تو ایک دن یعنی 1000 دن کے برابر، جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر آیا قرآن کریم میں، تو ہے اس کی ایک رات اور ایک دن کا جو ہے عبادت جو ہے وہ روزہ ایک یعنی سال کا روزے کے برابر ہے، اور جو ہے رات کا جاگنا جو ہے 1000 جو ہے وہ اس کے برابر ہے، اور فضیلت میں یوم عرفہ جو ہے اس کی نیکیاں 10,000 دن کے برابر ہیں۔ رواہ البیہقی والاصبہانی واسناد البیہقی لا باس بہ، امام منذری ترغیب و ترہیب میں کہتے ہیں کہ اس کو روایت کیا، یہ موقوف روایت کو روایت کیا امام بیہقی نے، اصبہانی نے، جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا، ترغیب و ترہیب لقوام سنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 حدیث نمبر 371 شعب الایمان میں ہے، فضائل الاوقات البیہقی میں ہے، اور امام منذری کہتے ہیں کہ اس کو بیہقی اور اصبہانی یعنی قوام السنہ نے نقل کیا، اور بیہقی کی روایت جو ہے اس کی سند لا باس بہ ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح سند ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت، ان کی روایت کو نقل کیا امام طبرانی نے معجم کبیر میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 189 اور حدیث نمبر 10,455 معجم الاوسط میں نقل کیا، حدیث اس کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 اور حدیث نمبر 1756 امام ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 269۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر، کہ ان 10 دنوں کا ثواب جو ہے وہ پورے سال کے دنوں کے ثواب سے بہتر ہے۔ وہی آگے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ اللہ کی راہ میں فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی نکلے سب کچھ قربان کرے، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دے، تو تب اب دیکھیے کہاں مال و دولت سارا، پھر اپنی جان دینا وہ ایک طرف، اور ان دنوں کا جو ہے عمل وہ ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ امام حیثمی مجموع الزوائد میں کہتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 حدیث نمبر 5931 رواہ طبرانی فی الکبیر و رجالہ رجال صحیح، امام طبرانی نے اس کو معجم کبیر میں نقل کیا، اور اس کے رجال سارے کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی وہی بالکل وہی روایت ہے، یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کا جو ہے عمل اس سے زیادہ پسند اللہ کو پورے سال میں کوئی کسی دن کا عمل نہیں ہے۔ ہاں برابر ہو سکتا ہے اگر آدمی خود نکلے، مال و دولت کے ساتھ نکلے، سارا مال رب کی راہ میں خرچ کر دے اور قربان کر دے، اور اپنی جان بھی رب کی راہ میں قربان کر دے۔ اس کے بارے میں بھی امام حیثمی کہتے ہیں رواہ البزار و اسناد و حسن و رجالہ ثقات، کہ امام بزار نے اس کو نقل کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند جو ہے حسن ہے، اور سارے کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اس کو یعنی بزار نے جو ہے وہ نقل کیا، امام ابو یعلا نے نقل کیا، حدیث نمبر 2090 ہے، ابن حبان نے حدیث نمبر 3853، ابو القاسم الافزانی امام قوام السنہ نے ترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 1069۔ تو یہ سارے ان اور بھی بہت سارے محدثین نے ان کو اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ان عمر ابن زر ان ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عمل افضل من عمل فی العشر من ذی الحجہ، وہی حدیث شریف کہ جب تک آدمی اپنا سارا کچھ قربان نہیں کرتا، اپنی جان بھی رب کی راہ میں قربان نہیں کرتا، تو فرمایا ان دنوں کے برابر کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ پھر ان دنوں میں تکبیر پڑھنا، ذکر کرنا، جیسا پیچھے حدیث میں گزرا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کتاب العیدین میں باب فضل العمل فی ایام تشریق میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نکلتے تھے بازار میں، گلیوں میں، فی ایام العشر یکبران، اور وہ تکبیر پڑھتے گلیوں میں، بازاروں میں، پورے 9 دن وہ جدھر جاتے ذکر اذکار کرتے تھے۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور ان کی تکبیر کے ساتھ لوگ بھی تکبیریں کہتے تھے۔ اب دیکھیے اگر
یہ طریقے جو صحابہ کے دور میں تھے اگر رائج ہو جائیں، بجائے اس کے گلیوں بازاروں میں گانے بجانے اور شعر و شاعری اور نہ جانے کیا کیا گندی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اگر یہ چاند طلوع ہو اور آدمی جو ہے وہ جدھر جائے ذکر کرے تو وہ گلیاں، وہ بازار، وہ اینٹیں، وہ پتھر جو ہیں گواہ بن جائیں گی کہ یہ رب کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ہر چیزیں سنتی ہیں، درخت سنتے ہیں، یہ پتھر سنتے ہیں، گواہی دیں گے قیامت کے روز، یہ زمین گواہی دے گی۔ تو اس لیے اگر کاش یہ طریقے دوبارہ جو ہیں وہ رائج ہو جائیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان خیر قرون کے دور میں جو طریقے تھے، گلیوں بازاروں میں بجائے گانے بجانوں کے، بجائے شعر و شاعری کے اور بجائے گالی گلوچ کے کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ تو کاش کہ یہ چاند طلوع ہو اور ہم بھی یہ اس طریقے سے ذکر شروع کر دیں۔